علی کے خاندان میں سے ایک فرد کے جنازے میں شریک ہوا۔ وہ لوگوں کو جلدی کرنے کو کہہ رہے تھے کہ شام سے ہم کو آرام دلاؤ۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے دادا نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جب مردوں کو دفن کیا جائے تو اس وقت کیا تلقین کرنا چاہیے، آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ بزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جنازہ قبر پر پہنچ جائے اور لوگ ارد گرد بیٹھ جائیں تو تم نہ بیٹھو بلکہ اس کی قبر کے کنارے پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو تم یہ پڑھو، ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب پر، اے اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آتا ہے اور تو سب سے زیادہ بہتر میزبان ہے، دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے تو جس کی طرف وہ آیا ہے اسے اس کے لیے بہتر بنا دینا، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے اچھا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبد الرحمن بن علا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، جب تم مجھے قبر میں رکھنا تو تم مجھے یہ کہنا، یعنی انہوں نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5 کہ امن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہی خدا کے رسول کا فرمان ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیات بتائیں جو آخری آیات ہیں کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو تم سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات اس وقت پڑھنا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ اور بہیقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن مسیب سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوئے، انہوں نے اسے قبر میں اتارتے وقت پڑھا بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اور جب اس کی قبر کے اوپر مٹی برابر کی گئی تو آپ نے یہ پڑھا کہ اے اللہ اس کو شیطان اور عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ جب سب کام پورے ہو چکے تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے اور اس کی روح کو اوپر بلا لے اور اپنی رضامندی اسے عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ نے ابو امامہ سے روایت